السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه العقيدة: ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. پچھلے دنوں میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ نے العقیدہ طحاویہ کا ایک اہم سینٹنس اور جملہ، جو سب سے پہلا اور سب سے اہم جملہ تھا کہ نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، کہ اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے۔ اور اس جملے کی الحمدللہ پچھلے دنوں میں وضاحت کی جا چکی ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے ان اللہ واحد لا شریک لہ۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں ولا شیء مثلہ، کوئی بھی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اس کے جیسی نہیں ہے۔ ان اللہ واحد لا شریک لہ، یقیناً اللہ اکیلا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ ولا شیء مثلہ، اور کوئی بھی چیز اس کے جیسی نہیں ہے، اس کے مثل نہیں ہے۔ ولا شیء یعجزہ، اور کوئی بھی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی ہے، کسی چیز کے کرنے سے روک نہیں سکتی۔ ولا الہ غیرہ، اور کوئی بھی اس کے علاوہ حقیقی معبود نہیں ہے۔ یہ سنٹنس، چار جملے ہیں جو مؤلف رحمہ اللہ نے بالترتیب ذکر کیے ہیں۔ پہلا جو جملہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، یہ مکمل توحید ہے۔ اس کے بعد کا ولا شیء مثلہ، اس میں توحید الوہیت ہے۔ ولا شیء مثلہ، کوئی بھی چیز اس کے جیسی نہیں، اس کے مثل نہیں ہے، اس کے نظیر نہیں ہے۔ اس میں جو بیان ہو رہا ہے وہ توحید الاسماء و صفات و الافعال کا بیان ہو رہا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ جیسی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، کوئی بھی ان چیزوں میں اس کے جیسا نہیں ہے۔ ولا شیء یعجزہ، اور کوئی بھی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، روک نہیں سکتی ہے، کسی چیز کے کرنے سے اسے بے اختیار نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس میں جو ذکر ہے وہ توحید الربوبیہ کا ذکر ہے۔ اور اگلا جو سنٹنس ہے اس میں کہتے ہیں ولا الہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اس میں اس بات ہے توحید العبادہ یا توحید الالوہیہ کا، کیونکہ مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو ذکر کیا تھا وہ توحید الالوہیہ کا ذکر کیا، توحید العبادہ کا ذکر کیا کہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، کیونکہ سب سے بڑی جو چیز ہے یہ یہی ہے۔ اور اختلاف جو پوری دنیا کے اندر پایا گیا ہے وہ سب سے زیادہ اختلاف توحید الوہیت، جسے توحید عبادت کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ اختلاف اسی میں پایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تینوں توحید میں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء و صفات، ان تینوں توحید میں سب سے بڑا اختلاف جو پایا گیا کائنات کے اندر، لوگوں کے اندر، وہ توحید الوہیت کے بارے میں، توحید عبادت کے بارے میں پایا گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا نزاع اور اختلاف ہے وہ توحید الاسماء و صفات کے بارے میں ہے۔ جہاں تک معاملہ توحید الربوبیہ کا ہے تو چند لوگوں کو یا چند فرقوں کو چھوڑ کر کے باقی تمام کے تمام لوگ توحید الربوبیہ کے قائل ہیں۔ اب یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے توحید الالوہیہ کا ذکر کیا، جو پچھلے ہفتے میں گزر چکا ہے الحمدللہ، کیونکہ سب سے بڑا اختلاف جو ہوا ہے وہ اسی میں ہوا ہے۔ تمام انبیاء اور رسول کے درمیان
اور ان کی اقوام اور قوموں کے درمیان جو اختلاف کا سب سے اہم معاملہ تھا وہ تھا اللہ تعالیٰ کی توحید میں، توحید الوہیت میں، تو توحید عبادت میں کیا ہے؟ اختلاف ہونا تمام انبیاء کے اندر۔ انبیاء اور ان کی قوموں کے ساتھ جو سب سے بڑی فائٹنگ تھی وہ کس توحید کو لے کر کے تھی؟ توحید الالوہیہ، توحید العبادہ جس کو کہتے ہیں، اسی کو لے کر کے سب سے بڑا نزاع، سب سے بڑا اختلاف انبیاء، رسل اور ان کی قوموں کے درمیان موجود تھا۔ اور یہ بتایا گیا کہ اس امت کے اندر بھی جو شرک سب سے بڑے پیمانے پر پایا جاتا ہے وہ شرک جو ہے شرک فی الالوہیہ ہے، شرک فی العبادہ ہے۔ یہ سب سے بڑا شرک کیا ہمارے درمیان یہی پایا جاتا ہے، وگرنہ ہر مسلمان اس بات کا اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو بھی کلمہ پڑھنے کا اقرار کرتا ہے، اس بات کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ ہے، میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن جہاں پر آ کر کے اس سے شرک ہوتا ہے وہ شرک اس سے توحید العبادہ اور توحید الالوہیہ کے اندر ہوتا ہے، جیسا کہ پچھلے ہفتے میں سے ذکر کیا گیا۔ اب چونکہ اس کے بعد دوسری بڑی چیز جس میں اختلاف پیدا ہوا ہے وہ ہے توحید الاسماء والصفات، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں بالکل تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، کوئی بھی اس کے جیسا نہیں ہے۔ دوسرا جو اختلاف اللہ تعالیٰ کی توحید میں پایا گیا ہے وہ توحید الاسماء والصفات ہے۔ اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے دوسرے پوائنٹ میں یا دوسرے سنٹینس میں اسی بات کو ذکر کیا کہ ولا شیء مثلہ، کوئی بھی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔ اور یہاں کا جو اختلاف ہے توحید الاسماء والصفات میں جو اختلاف ہے وہ پچھلے اختلافات سے تھوڑا ہٹ کر کے ہے۔ پہلا جو اختلاف توحید العبادہ یا توحید الالوہیہ میں ہے وہ اختلاف مسلم اور کافر میں ہے، اور رسولوں اور ان کی قوم کے درمیان یہ بڑا اختلاف جو بالکل نمایاں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ وہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلی مثالوں میں ذکر کیا گیا۔ تو یہ انبیاء اور ان کی قوم میں جو شرک پایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں جو توحید الالوہیہ ہے اس میں شرک وہ کرتے تھے، لیکن توحید الاسماء والصفات میں جو خلل اور کمی پائی گئی ہے، اس میں جو نزاع ہے، اس میں جو اختلاف ہے، یہ جان کر کے آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ اختلاف کافروں اور مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے، بلکہ جو مسلمانوں میں گروہ ہیں، جو جماعت ہیں، جو فرقے ہیں، ان میں اور اہل السنہ والجماعہ میں اختلاف ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ان گروہوں میں جو باطل اور گمراہ فرقے ہیں ان میں، اور مسلمانوں کا وہ گروہ جو اہل السنہ والجماعہ کہلاتا ہے، جو کتاب و سنت اور منہج صحابہ اور تابعین پر قائم و دائم ہے، ان میں اختلاف ہے۔ یہ جو اختلاف اللہ تعالیٰ کی توحید الاسماء و صفات کو لے کر کے ہے، یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف خود مسلمانوں کی اپنی جماعت اور ٹولیوں کے درمیان پایا جاتا ہے، اپنی ٹولیوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے دوسرے نمبر پہ کیا ہے اسے ذکر کیا ہے، اور اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے، اور اسی طریقے سے اہل البدع کا یہ موقف ہے جو اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ ولا شیء مثلہ، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے مثل نہیں ہے، اللہ رب العالمین جیسی نہیں ہے۔ تو اس میں اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جیسے بیان کی ہے من وعن ویسے ہی اس پر ایمان لایا جائے گا۔ لیکن اس سلسلے میں دو بڑے گروہ ہیں جو مکمل طور سے گمراہی کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو لے کر کے دو ایسے گروہ ہیں جو مکمل طور سے کیا ہے گمراہی کا شکار ہو گئے۔ ان میں پہلا گروہ ہے جو ممثلہ کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تمثیل بیان کرتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے تو بندوں کے ہاتھ کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس آنکھ ہے تو بندوں کی آنکھ کی طرح ہے۔ اور دوسرا جو گروہ ہے جو گمراہ ہوا ہے وہ معطلہ کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے ہی سے انکار کر دیتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو ایسی صورتحال میں بندوں کے ہاتھ کے مشابہ اللہ کا ہاتھ ہو جائے گا، اور یہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا کیا ہے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو گروہ ہیں، ایک گروہ ممثلہ کہلاتا ہے
جو اللہ تعالیٰ کے ناموں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تمثیل بیان کرتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو تمثیل سے، مشابہت سے بچنے کے لیے ان کا انکار ہی کر دیتا ہے. اور اس طریقے سے یہ دونوں کے دونوں گروہ کیا ہے، بالکل باطل اور گمراہی کے راستے پر کیا ہے، چل چکے ہوتے ہیں. اور جگہ جگہ پر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں اہل سنہ والجماعہ کے اتفاق کے ساتھ کیا ہے، کافر ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کی مشابہت بیان کرے بندوں میں کسی کے ساتھ، مثلیت بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو بندوں کے ہاتھ کی طرح ہے، علماء کا اتفاق ہے، اہل سنہ والجماعہ کا اتفاق ہے کہ ایسا آدمی کیا ہے، کافر ہو جائے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا انکار کرے یا اس کی کسی بھی صفات کا انکار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث میں بیان کی ہے، ان میں سے کسی بھی صفت کا انکار کرتا ہے تو آدمی کیا ہے، وہ کافر ہو جائے گا. یہ بھی اتفاق ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی صفات کا ذکر کیا، صفات ذاتیہ ہو یا فعلیہ ہو، جیسے وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب آیا. یا اسی طریقے سے حدیث میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے. تو اب جو آدمی اللہ تعالیٰ کے نزول کا انکار کر دے، اترنے کا انکار کر دے، کیفیت تو ہمیں نہیں معلوم ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اترنا، نزول فرمانا یہ حدیث سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کا آنا یہ حدیث سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا ہونا قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ہونا حدیث سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کی پنڈلیوں کا ہونا حدیث سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے وجہ اور چہرے کا ہونا قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے. تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا، اللہ تعالیٰ کا غضب کرنا، اللہ تعالیٰ کا غصہ کرنا، اللہ کا خوش ہونا، اللہ کا ہنسنا، اللہ کا مسکرانا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. تو اگر ان صفات میں سے کسی بھی صفات کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جیسے بندہ مسکراتا ویسے اللہ مسکراتا ہے، جیسے بندہ غصہ کرتا ویسے اللہ غصہ کرتا ہے، جیسے بندہ دیکھتا ہے ویسے اللہ دیکھتا ہے، جیسے بندوں کے ہاتھ ہے ویسے اللہ کے ہاتھ ہے، جیسے بندوں کے پیر ہیں ویسے اللہ کے پیر ہیں، جیسے بندہ گفتگو کرتا ہے ویسے اللہ گفتگو کرتا ہے، وہ جیسے بندہ سنتا ہے ویسے اللہ سنتا ہے. تو اگر ہم مثلیت بیان کریں کہ جیسے بندہ ویسے اللہ رب العالمین، تو بالاتفاق یہ اہل سنہ والجماعہ کا ایسا آدمی کیا ہے، کافر ہو جائے گا. اب دوسرے لوگ کیا ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں بندے کی اللہ سے مشابہت لازم نہ آ جائے، تو وہ ان تمام صفات کا انکار کر بیٹھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، جیسے اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کا گفتگو کرنا، اللہ رب العالمین کی پلی کا ہونا، اللہ تعالیٰ کی انگلی کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ہونا. ان تمام چیزوں کا اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں بندوں سے مشابہت لازم نہ آ جائے، وہ کیا ہے، وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. اب آئیے انہی چیزوں کو آج کے اس درس میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بڑا ہی اہم قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، اور الحمدللہ اگر ہم اور آپ اتنے ہی ٹکڑے کو محفوظ کر لیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر، اور اسی ترتیب سے ان اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. ولا شیء مثلہ، کوئی بھی چیز اس کے جیسی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس کے جیسی نہیں. بڑی آسان چیز ہے یہ جو قاعدہ ہے کہ ولا شیء مثلہ، کوئی بھی چیز اس کے جیسی نہیں ہے. اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو قرآن حکیم میں اس قاعدے کی اصل موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اسے قرآن میں بیان کیا کہ ولا لا شیء مثلہ، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر بیان کیا. مثال کے طور پر سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین جیسی کوئی چیز نہیں ہے. لیسا کمثلہ، اس کے مثل، شیء، کوئی چیز نہیں ہے. لیسا نہیں ہے، کمثلہ اس کے مثل، اس کی جیسی، شیء کوئی بھی چیز، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ سب سے اہم آیت ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اصول اور قاعدے کے سلسلے میں. لیسا کمثلہ شیء میں ان لوگوں کا رد ہے، کنڈم ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشابہت بیان کرتے ہیں، اللہ کی مثلیت بیان کرتے ہیں، ممثلہ جن کو کہتے ہیں، مشبہہ جن کو کہتے ہیں، ان کا رد ہے اس آیت، اس ٹکڑے کے اندر. لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں.
تو رد ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی تمثیل اور تشبیہ بیان کرتے ہیں. اور وہ السمیع البصیر، اور وہ وہی ہے وہ جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے معطل کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں. تو یہ ایک ہی ٹکڑا آیت کا دو عظیم فرقوں کو کنڈم کرنے کے لیے کافی ہے. اور یہ امت کے اندر دو عظیم گمراہ فرقے ہیں، ایک ممثلہ اور دوسرا معطلہ. ممثلہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات کی تمثیل بیان کرتا ہے، مثال بیان کرتا ہے، اور معطلہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتا ہے. اور اس ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں کا کنڈم کر دیا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو ولا شیء مثلہ یہ یہاں سے لیا گیا ہے. ایسی ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے ہمسر نہیں ہے، کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کہا هل تعلم له سمیہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شبیہ، کوئی مثیل، کوئی نظیر جانتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ کوئی بھی اللہ رب العالمین کی طرح ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تضربوا للہ الامثال، تم لوگ اللہ کے لیے مثال مت بیان کرو، اللہ کے لیے مثل نہ بیان کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یقینا اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. تو اس طریقے سے کئی آیات قرآن میں موجود ہیں جو اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے لا یماثلہ شیء من مخلوقاتہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں کسی کے بھی مثل نہیں ہے، کسی کی بھی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں کسی کی بھی طرح نہیں ہے، پہلی چیز. اب دوسری چیز ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان کیا ہے، لیس کمثلہ شیء. بہت سارے لوگ یہاں پر عام طور سے مشابہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں ہے. حالانکہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے، اللہ جیسی نہیں ہے. کیونکہ مشابہت تشبیہ میں اور تمثیل میں فرق ہے، وہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اس کے جیسی نہیں ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن اور احادیث میں آئی ہوئی ہے کہ ان ينفع عن اللہ عز وجل ان يماثل احدا او شیئا من خلقہ. ہم اس بات کی نفی کریں اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ وہ مماثل ہے، مثل ہے کسی کے بھی اپنے مخلوقات میں. ہم اس بات کا کنڈم کریں، اس کا انکار کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کسی کے بھی مثل نہیں ہے. اور نہ ہی اس بات کا بھی ہم کنڈم کریں کہ مخلوقات میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرح ہے. نہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں کسی کی طرح ہے، کسی کے مثل ہے، اور نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی اللہ جیسا ہے، اللہ کے مثل ہے. یہ دونوں میں فرق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں کسی کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ رب العالمین جیسا ہے. کیونکہ دونوں طرح کا معاملہ ہمارے پاس پایا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو مخلوق ہے، اللہ کے مشابہ قرار دے دیا گیا، اللہ بنا لیا گیا. مریم کو اللہ بنا لیا گیا. تو دونوں چیزوں کی نفی ہونی چاہیے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں کسی کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی اللہ رب العالمین کے مثل ہے، اللہ رب العالمین جیسا ہے. اسی لیے یہ جو عقیدہ ہے یہ بہت بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، اور اس پر ہر شخص کا ایمان بڑا پختہ اور یقینی ہونا چاہیے. نعیم بن حماد الخزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر، جس نے اللہ رب العالمین کی تشبیہ بیان کی اس کی مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ تو اس نے کفر کیا. ومن انکر ما وصف اللہ بہ نفسہ فقد کفر، اور جس نے اللہ تعالی کی ان صفات کا انکار کیا جو اللہ نے اپنے لیے بیان کیا، اس نے بھی کفر کیا. وَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ تَشْبِيهًا، اور جو صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی ہے اس کی کوئی تشبیہ کامل نہیں ہے، اس کی کوئی تشبیہ کامل نہیں ہے. اب آتے ہیں مختصر انداز میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ
جو ہم کہتے ہیں کہ تشبیہ اور تمثیل، اس میں کیا فرق ہے؟ تشبیہ اور تمثیل میں کیا فرق ہے؟ تمثیل جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معناہ المطابقہ من کل وجہ. تمثیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مکمل طور سے کسی کی طرح ہو، کوئی مکمل طور سے کسی کی طرح ہو، مکمل طور سے، کہ فلاں فلاں کے مثل ہے، فلاں فلاں کے مثل ہے، مکمل طور سے، یعنی ہاتھ بھی، ناک بھی، کان بھی، آواز بھی، گفتگو بھی، لمبائی بھی، چوڑائی بھی، کلر بھی، وغیرہ وغیرہ سب. تو تمثیل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تمثیل کے اندر کہ کوئی چیز کسی کے مکمل ہو بہو کاپی ہو اس کی. تشبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ ایسا ہو سکتا ہے کہ من بعض الوجوہ ہو، کسی ایک چیز میں کسی کی مشابہت ہو. جیسے ایک آدمی کے جسم میں ہزاروں پارٹ ہوتے ہیں، اب اس میں سے کسی کا کسی سے کوئی چیز مل جائے، کسی کی ناک فلاں کی ناک سے مل جائے، کسی کا پیر فلاں کے پیر سے مل جائے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فلاں فلاں کے مثل ہے، بلکہ بعض چیزوں میں فلاں کی مشابہت ہے. اس سے پہلے سیرت کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ صحابہ میں بعض صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، لیکن مثل نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ہو بہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کاپی نہیں تھے. بعض چیزیں ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی، نہ یہ کہ پورا حلیہ صحابی ادا کیے ہو یا کسی صحابی کا مکمل حلیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، بلکہ بعض چیزوں میں مشابہت تھی. کسی کی رفتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی کی کسی کی آنکھ ناک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اس طریقے سے. تو تمثیل میں کیا ہوتا؟ ہو بہو ہر اعتبار سے. اور تشبیہ میں کیا ہوتا؟ بعض چیزیں بعض کے مشابہ ہو جائیں، کسی کے مشابہ ہو جائیں تو یہ تشبیہ کہلاتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے فلان کل اسدی، فلاں آدمی شیر کی طرح ہے، تو یہاں فلاں آدمی جو شیر کی طرح ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اسد اللہ و رسولی، اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں یہ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا واقعی وہ شیر ہے؟ مکمل مثلیت جیسے شیر ہوتا ہے؟ نہیں، بہادری میں، چونکہ شیر ایک بہادر جانور ہے، تو صرف بہادری میں مشابہت دی جا رہی کہ فلاں شخص یا فلاں آدمی یا حمزہ بن عبد المطلب یہ بہادری میں جو ہے مشابہ ہے. یہ فرق ہے. اسی لیے جب اللہ رب العالمین کی جانب سے نفی کی جائے تو تمثیل کا لفظ استعمال کیا جائے، تشبیہ سے بچا جائے. الا یہ کہ تشبیہ جو ہوتی ہے، تشبیہ جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ تشبیہ مکمل تمثیل جیسی ہو، یعنی ہو بہو، یعنی مکمل تشبیہ کیا ہے؟ فلاں فلاں کی طرح ہے ہر اعتبار سے، تو یہ تمثیل ہو جائے گا. اور یہ منع ہے. یہ کیا ہے؟ منع ہے، کیونکہ کوئی بھی اللہ رب العالمین کے مثل نہیں ہے، اللہ رب العالمین جیسا نہیں ہے. لیکن اگر اس سے مراد یہ ہو کہ تشبیہ بعض چیزوں میں ہو، تو یہ چیزیں کیا ہے؟ جائز اور درست ہو سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، اللہ رب العالمین سنتا ہے اور بندہ بھی سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے بندہ بھی دیکھتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے بندہ بھی غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بندہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اترتا ہے بندہ بھی اترتا ہے، اللہ آتا ہے بندہ بھی آتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مشترک ہیں، ملی ہوئی ہیں اللہ میں اور بندے میں. یہ چیزیں کیا ہے؟ اللہ میں اور بندے میں ملی ہوئی ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا آپ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی بولتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں، اللہ رب العالمین بھی دیکھتا ہے، آپ سن رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں، اللہ رب العالمین بھی سنتا ہے. تو اصل میں کیا مشابہت موجود ہے؟ اصل چیز میں مشابہت کیا ہے؟ موجود ہے، صرف سننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، پکڑنے میں. لیکن کیا یہ مشابہت من کل الوجوہ ہے، ہر اعتبار سے ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں. بلکہ اللہ رب العالمین کے سننے کا، اللہ رب العالمین کے سننے کا کوئی تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا کوئی تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لایا جا سکتا ہے. بلکہ صرف اور صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اپنی شان کے اعتبار سے جو اس کے لیے مناسب ہے.
اور بندہ سنتا ہے اپنی اوقات کے اعتبار سے. ہم بھی سنتے ہیں, اللہ بھی سنتا ہے, لیکن ہم 2-4 کلومیٹر کا دور کا بھی نہیں سن سکتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یعنی ایک چھوٹی چیوٹی چلتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آہٹ کو, آواز کو کیا ہے, سنتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اصل سننے میں مشترک ہے, تشبیہ ہے اصل سننے میں, لیکن یہ تشبیہ ناقص ہے, ادھوری, مکمل تشبیہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے تمثیل اگر کہا جائے, مثال فلاں فلاں کے مثل ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ من کل الوجوہ, ہر اعتبار سے, یعنی جیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے ایسے بندہ اللہ ہر چیز کو سنتا ہے, اور ظاہر یہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اور بندوں میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ بعض چیزوں میں اصل کے اعتبار سے صرف نام مشترک ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے آپ کو ملک کہا ہے اور بندے کو بھی ملک کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قرآن میں عزیز کہا ہے اور بندے کے لیے بھی عزیز کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے آپ کو رحیم کہا ہے اور بندوں کے لیے بھی یہ لفظ کیا ہے, استعمال کیا ہے. تو اب کیا بندے کا عزیز ہونا اور اللہ کا عزیز ہونا ایک جیسا ہے؟ بندے کا ملک ہونا اور اللہ کا ملک ہونا ایک جیسا ہے؟ بندے کا رحیم ہونا اللہ کا رحیم ہونا ایک جیسا ہے؟ ظاہر اس کا جواب کیا ہوگا, نہیں. صرف اصل کے اندر, اصل نام کے اندر اشتراک ہے. جب آپ اندازہ لگائیں, نہ جانے کیسے لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں, اگر ذرا سی عقل کا استعمال کر لیں تو یہ چیزیں تو بالکل ہمارے اوپر واضح ہو جائیں گی. جیسے میں, آپ کے پاس بھی آنکھ ہے, میرے پاس بھی آنکھ ہے, ہم اور آپ دونوں اللہ کی مخلوق, اللہ کے بندے, میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں, لیکن آپ جان رہے ہیں کہ دونوں کے دیکھنے میں, آپ کے دیکھنے میں میرے دیکھنے میں کتنا فرق ہے. میں اگر اسپیکس اتار لوں تو آپ نظر نہیں آئیں گے, اور آپ اس کے بغیر مجھ کو دیکھ رہے ہیں. تو آنکھیں سب کے پاس ہے, آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے, دوسرے, لیکن کیا دیکھنے کی جو کوالٹی ہے سب کے پاس ایک جیسی ہے؟ ہاتھ سب کے پاس ہے, لیکن کیا پکڑنے کی اور طاقت اور قوت کی کوالٹی ایک جیسی؟ جب بندہ بندے کے مشابہ نہیں ہے, جب بندہ بندے کی طرح مکمل نہیں ہے, تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے کوئی بندہ خالق کی طرح ہو سکتا ہے. اسی لیے بڑی آسان لفظوں میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, کوئی چیز ہے ہی نہیں, جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اس کے پاس ہاتھ ہے, تو اس کا تصور ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو کیسا؟ جب اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ہم کیسے تصور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا؟ جب اللہ تعالیٰ یہ بات, اللہ رب العالمین جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کرنا, اللہ کا خوش ہونا, اللہ کا اترنا, اللہ کا آنا, اللہ کا مسکرانا, یہ کیسے ہم اس کو جو ہے بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ اس طریقے سے مسکراتا ہے, اللہ اس طریقے سے غضبناک ہوتا ہے, جب اللہ رب العالمین جیسی کوئی چیز صحیح نہیں. یہ قرآن کا وہ قاعدہ ہے, حدیث کا وہ قاعدہ ہے کہ اگر ہم اسے محفوظ کر لیں ذہن و دماغ کے اندر, تو کئی بڑی بڑی گمراہیوں اور کوتاہیوں اور غلطیوں سے کیا ہے, بچ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں وہ بہت بڑی خطا اور غلطی میں پڑ جاتے ہیں. قرآن کا ترجمہ, اس کا تفسیر اور ان تمام جگہوں پر کیا ہے, وہ دوسرا معنی بیان کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی منشا اور مراد نہیں ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات, بیدہ الملک, جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اب جو لوگ اللہ کے ہاتھ کو نہیں مانتے ہیں تو وہ اس کا دوسرا معنی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاتھ سے مراد کیا, قوت اور طاقت ہے. تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے. اور یہ کتنی بڑی دھاندلی, کتنی بڑی غلطی ہے. یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے, ہم محض اس وجہ سے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو بندوں کے ہاتھ سے مشابہ ہو جائے گا, اس لیے ہم ہاتھ کا معنی یہ لیتے ہیں قبضہ قدرت, طاقت, پاور, سطوت, اور ہم کہتے ہیں اس کی جگہ پر کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے. جبکہ وہ قاعدہ جو اللہ نے سورۃ الشورى میں بیان کیا, وہ دوسری آیات میں, کہ اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو اس کے ہاتھ جیسی کوئی چیز, اس کے ہاتھ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں, کیسے ذہن میں لا سکتے ہیں؟
بلکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بیان فرمائی ہیں وہ خود اپنے آپ میں کافی ہے. بندوں کے دو ہاتھ ہوتے ہیں, ایک ہاتھ رائٹ اور ایک لیفٹ کہلاتا ہے کہ نہیں, ایسے ہی ہے نا. لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر کیا, اور یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ونعموا بما قالوا بل يداه مبسوطتان, بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. جب یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بند ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اللہ عز و جل کے دونوں ہاتھ کیا ہے, کھلے ہوئے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وکلتا یدیہ یمین, اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ رائٹ ہیں, دائیں. اب آپ سوچنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں تو کس طریقے سے. اب ظاہر ہے آپ اگر اس کو کیفیت میں لے کر آئیں گے, صفت میں لے کر آئیں گے, تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گا کہ ایک ہاتھ ہمارا یہ ہے تو یہاں سے دوسرا ہاتھ ہوگا, یہ اس طریقے سے اس طرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہوں گے, نعوذ باللہ. اب اس طرح کی ساری چیزیں آئیں گی. لیکن جب ہم اصل قاعدے پہ رہیں گے کہ لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو پھر ہمیں یہ تصور اور اتنی مصیبت اٹھانے کی کیا ہے, ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. اور کئی طرح کی خامیوں سے کیا ہے, ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ کر لے جائیں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق معلومات حاصل کرنا, اللہ کو جاننا, اللہ کو پہچاننا, اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا, جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کی ان کو جاننا, یہ سب سے اہم اور بنیادی چیزوں میں سے ہے. اور اسی سے انسان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر قوی اور مضبوط ہوتا ہے, اور انسان کو اپنی بیچارگی اور کمی اور فقر اور مجبوری کا احساس ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے سینے, اس کے دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے متعلق معلومات کمزور ہوتی ہے یا معلومات نہیں ہوتی ہے, تو پھر ایسی صورتحال میں انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہیں کر پاتا ہے, اور کہیں بھی وہ اپنا کیا ہے وہ لگا لیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان کرتا ہے اس کی جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, تو مانگا بھی اسی سے جائے جس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے, سوال بھی اس سے کیا جائے, دست دراز بھی اس کے سامنے کیا جائے. کیوں ایسے لوگوں سے مانگا جائے, سوال کیا جائے جس کے جیسے بہت سارے لوگ ہیں, آپ کے جیسے, میرے جیسے, فلاں کے جیسے بہت سارے لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں سے کیا ہے, کیسے سوال کیا جائے. اس لیے ان چیزوں کے جاننے کا کیا ہے, بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں چند چیزیں اور اس میں ہیں, تیزی کے ساتھ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نہ تو مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مثل ہے, اور نہ ہی مخلوق میں سے کوئی اللہ کے مثل ہے. دونوں طرف سے اس بات کی کیا ہے, مکمل طور سے نفی ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے مشابہت میں بات یاد رہے کہ ایسی مشابہت جو بعض حصوں میں ہو یہ جائز اور درست ہے. مکمل طور سے جو مشابہت ہے جس کو تمثیل کہتے ہیں یہ منع ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ دو طرح کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ دو طرح کی ہیں. ایک صفات سلبیہ ہیں اور دوسری صفات اثباتیہ ہیں. اہل سنہ والجماعہ کا اس سلسلے میں جو قاعدہ اور موقف ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. اہل سنہ والجماعہ کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ان النفی یکون مجملا وان الاثبات یکون مفصلا. اللہ تعالیٰ کے متعلق جو نفی ہوگی وہ مجمل طور پہ ہوگی, شارٹ میں ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جو اثبات ہوگا وہ مفصل ہوگا. اب اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا لیسا کمثلہ شیء, اللہ رب العالمین جیسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ نفی ہے. اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا ہے, نفی ہے کہ کوئی چیز اللہ جیسی نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے مجمل بیان کیا, ڈیٹیل اور تفصیل میں بیان نہیں کیا. لیکن جو صفت اللہ تعالیٰ کی اس بات والی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, سنتا ہے, پکڑتا ہے, آتا ہے, نزول فرماتا ہے اور غصہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, یہ جو صفات اثباتیہ ہے اس میں کیا ہے, یہ مفصل ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَهُوَ السَّمِيعُ
بصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایسے ہی سورہ حشر کی آیت پڑھیں گے آپ، سورہ حشر کی آیت پڑھیں گے آپ تو اس میں کیا، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفاتیں کیا ہے، اثباتیہ ہیں۔ اللہ ملک ہے، قدوس ہے، وغیرہ وغیرہ، ساری کے۔ اس کے بعد جب نفی کرنی ہوئی تو کہا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ان تمام چیزوں سے جس کے متعلق یہ لوگ شرک کرتے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا قاعدہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے متعلق کسی چیز کی نفی کی جائے گی تو مجمل کی جائے گی، اور جب کسی چیز کو ثابت کیا جائے گا، اس بات کیا جائے گا تو مفصل کیا جائے گا۔ اور اس کے برخلاف بدعتی لوگوں کا طریقہ یہ ہے، وہ بالکل اپوزٹ کرتے ہیں اس کے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس بات کو مجمل بیان کرتے ہیں اور نفی کو مفصل بیان کرتے ہیں۔ اب وہ کیسے کہتے ہیں؟ جیسے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق ان اللہ علیہ بجسم ولا بشبہ ولا بصورت ولا بدی اعضاء ولا بدی جوارح ولا فوق ولا تحت ولا یمین، یعنی کہتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، صورت نہیں ہے، اعضاء و جوارح والا نہیں ہے، فوق نہیں ہے، نیچے نہیں ہے، اوپر نہیں ہے، دائیں نہیں ہے، بائیں نہیں ہے، آگے نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے، خون نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس طریقے سے کیا نہیں 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 کر کے اس کے بعد کیا ہے وہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ، ٹھیک ہے۔ اور اہل سنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کی وہ کوئی اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس کو اس طریقے سے بیان کر دیتے، ایسے نہیں بیان کرتے کہ اللہ یہ نہیں، اللہ یہ نہیں، اللہ وہ نہیں، اللہ وہ نہیں، اللہ وہ نہیں، اللہ یہ نہیں، اللہ وہ نہیں، اللہ یہ ہے، ایسے نہیں۔ بلکہ اہل سنہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز نہیں اور اللہ یہ ہے، وہ سمیع البصیر، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یہی طریقہ کیا ہے؟ درست اور صحیح۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی بادشاہ کے پاس گئے، یہ سمجھانے کے لیے اور انشاءاللہ آسانی ہوگی اس کو سمجھنے میں، آپ کسی بادشاہ کے پاس گئے اور آپ اس سے کہیں کہ آپ خنزیر نہیں ہے، آپ کتا نہیں ہے، آپ بلی نہیں ہے، آپ خرگوش نہیں ہے، آپ یہ نہیں ہے، آپ وہ نہیں ہے، آپ بخیل نہیں ہے، آپ کنجوس نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ تو بادشاہ ہیں، تو کیا یہ اس کے حق میں تعریف ہوگی؟ کیا کوئی شخص اس کو پسند کرے گا؟ یا آپ ایسے کہہ دیں کہ آپ اپنی رعایا کی طرح نہیں، آپ اپنے ماتحت کتنے طرح نہیں، آپ تو جو ہے بادشاہ ہیں، یہ تعریف ہوگی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہا جائے کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو سننے والا اور جاننے والا، وہ ملک ہے، بادشاہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نفی جب کرنی ہوتی ہے تو ڈیٹیل اور تفصیل میں آتے ہیں کہ اللہ یہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں ہے، اور جب اس بات کرنا ہو تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا اس بات بیان کرتا ہے تو اس کو ڈیٹیل میں بیان کرتا ہے کہ اللہ وہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ سب اس بات ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اب جو نفی ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کیا ان تمام چیزوں سے پاک ہے جس کا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس کے بعد الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو یہ طریقہ بھی ہمارے اپنے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم اہل سنہ والجماعہ کے طریقے پہ رہیں۔ کچھ جگہوں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے متعلق کہیں کہیں نفی کو ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے، جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ ہی نیند آتی ہے، تو ڈیٹیل اور تفصیل ہو گئی اللہ تعالیٰ کے متعلق نفی میں، انکار میں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ اس کا معنی لکمال قیومیتہ و حیاتہ، اس سے جب جہاں اس طرح سے بیان کیا جائے تو اس کا جو اپوزٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لِكَمَالِ عَدْلِهِ، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے بالکل بھرا ہوا ہے، جس سے ظلم کا شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کچھ جگہوں پر جو اس طریقے سے بعض جگہ پر نفی کو تھوڑا ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس کی کیا ہے وجوہات رہی ہیں، اس وجہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ ولا شیء مثلہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں چند قاعدے اور ہم ذہن میں رکھ لیں
کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے سب صفات کمال ہے، کسی میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ بہت اہم طریقے سے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت عزت ہے، اللہ کی صفت قدرت ہے، اللہ کی صفت دیکھنا ہے، اللہ کی صفت سننا ہے، اللہ رب العالمین کی صفت گفتگو کرنا ہے، یہ جتنی بھی صفات ہے اللہ رب العالمین کی، اس میں یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات میں کمال کو پہنچا ہوا، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں ہے، بالکل کمال کو پہنچا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کوئی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے سننے سے غافل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو میں نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مشغول ہے، وہ آپ کو سننا ہے تو مجھ کو کیسے سن پائے گا؟ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے تو میں کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگوں، اللہ سے سوال کروں؟ میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ آپ پھیلائے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ مخاطب ہیں، تو اگر میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں گا تو اللہ تعالیٰ میری کیسے سنے؟ یہ سبحان اللہ، اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ اللہ کتنا پاورفل اور طاقت والا ہے کہ بندے جب کوئی بڑا سے بڑا آدمی دنیا میں، کوئی بڑا سے بڑا لیڈر، حاکم، حکمراں، جب وہ کسی ایک کی فریاد سنتا ہے تو باقی لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لائن میں، اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ رب العالمین سارے لوگوں کی فریاد ایک ہی وقت میں سنتا ہے اور کوئی بھی چیز اس سے غافل اور مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتی ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا سننا، یہ اس کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے میں کمال کو پہنچا ہوا ہے، کوئی آواز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو سنائی نہ دے، چاہے وہ کسی بھی کہیں کی مخلوق کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی دیکھنے کا معاملہ اگر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کہ آج اللہ تعالیٰ فلاں کو دیکھ رہا ہے یا فلاں سے گفتگو ہو رہی تو اللہ تعالیٰ ادھر متوجہ نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں، بلکہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے مخفی اور پوشیدہ ہو۔ سننا ہو، دیکھنا ہو، جتنی بھی صفات ہیں، دینا ہی ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو آپ کو دے دے گا، اس کے بعد مجھے ملے گا، ایسا نہیں، بلکہ ایک ساتھ سب کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، عطا کرنے والا اور دینے والا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی ہیں سب صفات کمال ہیں، اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان لیتا ہے واللہ، تو پھر اس کی ایمان کی جو حالت ہوتی ہے وہ ساری دنیا اس کے سامنے بالکل ہیچ ہو جاتی ہے، کچھ میں کسی میں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ دنیا کے اندر طاقت سے طاقت والا انسان، پاور سے پاور والا انسان ایک وقت میں دو لوگوں کو نہیں سن سکتا ہے، دو لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکتا، دو لوگوں کی طرف توجہ نہیں کر سکتا، دو لوگوں کی طرف کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ، لیکن دو لوگوں کی، یہاں پر اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ اور چھپی ہوئی رہتی ہے۔ اللہ آپ کی بھی سنتا، میری بھی سنتا، ان کی بھی سنتا، ان کی بھی سنتا، کوئی ایسا نہیں کہ اس سے بچا ہوا، سبحان اللہ۔ تو یہ ان چیزوں کا کیا ہے، ہمیں بڑا فائدہ ملتا ہے اگر ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ظاہر باقی چیزیں آئیں گی بھی آپ کے سامنے، یہ بھی جان رکھیں اور علم میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ کی، ان تمام پر من وان ویسے ہی ایمان لانا ہے۔ سبحان اللہ، آپ یہ بات جان کر کے تھوڑا تعجب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو لے کر کے ذرہ برابر بھی صحابہ میں اختلاف نہیں تھا، ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں تھا۔ کتنے مسائل میں صحابہ میں اختلاف بتقاضائے بشریت پائے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات وغیرہ کو لے کر کے کوئی بھی اختلاف صحابہ کے درمیان موجود نہیں تھا۔ یہ اتنا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ ساری صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی ہیں، ان تمام صفات پر من وعن ویسے ہی ایمان لایا جائے۔ جو صفات بیان نہیں کی گئی، جن چیزوں کا ذکر نہیں ہوا ہے، پھر اس کو نہ ٹٹولا جائے، نہ ڈھونڈا جائے۔ بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے متعلق، چہرے کا ذکر ہوا، ناک کا الگ سے ذکر نہیں ہوا، یا دانتوں کا ذکر نہیں ہوا۔ اب ایسے آدمی ایسے سمجھتا ہے نا کہ چہرہ ہوگا تو دانت ہے، یہ ہو، تو ان چیزوں کو ہم کیا ہے، اس کی جانچ پڑتال میں نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے چہرے کا ذکر کیا، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا ذکر کیا، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بولنے کا ذکر کیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاتھ کا ذکر کیا، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پیروں کا ذکر کیا، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پڈلیوں کا ذکر کیا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہاتھ کا ذکر کیا ہے اور دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس پر ہم کیا ہے، ایمان لاتے ہیں۔ اس طریقے سے اب جو چیزیں نہیں ذکر کی گئی ہیں اس کو ہم اپنی جانب سے کیا ہے، تلاش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کے درس کا اللہ کی توفیق سے خلاصہ رہا کہ ولا شیء مثلہ، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے
مثل اور اللہ رب العالمین جیسی نہیں ہے، اور اس کی تفصیلات اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے یہ بیان کی گئی. اور اس طریقے سے آج کا یہ درس جو عقیدے کا ہے یہ اللہ کی توفیق سے